بظاہر سادہ لیکن بہت کمپلیکیٹڈ سوال. شاہ زیب خان ہیں لاہور سے، انہوں نے کہا کہ سیاسی زندگی ایک طرف، مگر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نواز شریف میں کیا خصوصیات ہیں اور ان کی کن خامیوں کی وجہ سے وہ آج اقتدار کھو چکے ہیں. دیکھیں میں ایک بات، اور میں نواز شریف کا کبھی کوئی ایسا مداح نہیں رہا. میری زندگی میں وہ چند سال گواہ ہیں، چونکہ وہ ہم کو بیٹھ کے گپ تو نہیں لگاتے نا، میرا تو لکھنا میرا کام ہے. تو جتنی دیر یہ ایگزائل میں رہے پہلے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں نے ایک حرف ان کے خلاف نہیں، بلکہ میرے دل میں ان کے لیے ایک ہمدردی تھی. کوئی کالم گواہ ہیں، کبھی ایک، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے رج کے کرٹیسائز کیا. لیکن لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ وہ کوئی للو آدمی، نو، بہت ضدی، بہت سوچنے والا بندہ. وہ بھائی یہ مذاق نہیں ہے. کس کو وہ آؤٹ منوور کر کے یہاں تک آیا، کس کو اس بندے نے فارغ کیا. اور ایک بات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میرا دل تھوڑا دکھتا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کا انوائرمنٹ ایسا تھا کہ ایک اپر مڈل کلاس کا کاروباری، یہ کوئی توپے نہیں تھے. یہ 22 خاندان میں کیا، یہ تو 2200 خاندانوں میں نہیں آتے تھے. یہ پروپیگنڈا ہے، چونکہ اب ان کے پاس بہت پیسہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن اوریجنلی نہیں. یہ ایک اچھے متمول کاروباری خاندان، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ایک شہری بابو کا آ کے آؤٹ منور کر جانا، میں اچھی طرح جانتا ہوں. جب نواز شریف پالیٹکس میں آئے ہیں تو آئی واز ان جرنلزم، میرے ارلی ڈیز سے جرنلزم میں. تو اس وقت یہ جو توندوں والے، مونچھوں والے، یہ اتنے بڑے گاٹے اور پگڑے، یہ جو جاگیردار ٹائپ لوگ تھے، یہ کہتے تھے یہ کیا شہری لانڈا. تو پھر جتنی جوڑ توڑ، ہیرا پھیری، اونچ نیچ، صحیح غلط، وہ شاید نواز شریف کی مجبوری بھی تھی. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، غلط ہو سکتا ہوں، بٹ ہی میڈ اٹ ٹو دا ٹاپ. سب سے بڑی کمزوری جو ہے ان کی وہ ہے، پرابلم ہے، جب آپ اس طرح انسانوں کو کرتے ہو نا، وہ پھر خود کو عقل کل سمجھنے لگتے ہیں، وہ پھر دلتیاں جھاڑنے لگتے ہیں. اور دلتی کسی وقت کسی بم کو بھی جا کے لگ جاتی ہے. لطیفہ آپ نے سنا ہوگا نا. تو ایک یہ، دوسرے حرص اور ہوس. اچھا وہ ایک مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کا آپ کاروباری کہہ لیں، وہ اس کے بعد فیوڈل بننے کی تھا. یہ جاتی عمرہ کیا ہے؟ جاتی عمرہ میں یہ پتہ نہیں، 1.5 مرلے کا مکان تھا ان کا. رزق کی، روٹی کی تلاش میں دادا ان کے پھول بیچتے تھے. یہ بسا، اور کوئی اس میں عیب نہیں، کوئی عیب نہیں. میں 10,000 دفعہ اپنی یوتھ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ میں نے ریڑی والے کے طور پہ اپنا کریئر شروع کیا. یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد جب میں گھر سے، میرے کوئی اختلاف ہوئے، اور میرے والد ہی وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ، تو آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے رائٹر، جرنلسٹ، جو بھی کہہ لو. اس زمانے میں فلم کا بڑا کریز تھا کہ فلم کے لیے لکھیں گے، یہ وہ سارا آ گیا. یہاں جس کے گھر پہلا مہینہ 1.5 گزارا، اوسط رضا زیدی، اللہ اس کو صحیح زندگی دے، میرا بہت پیارا دوست ہے آج بھی ہے. ابرار بھٹی میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، بلکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے وہ نا میری بایوگرافی وغیرہ پہ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ریڈی پہ دوست بنا. تو یہ بات میں حقارت سے نہیں کر رہا. بندہ ضمیر نہ بیچے، باقی تو چیزیں بکنے اور خریدنے کے لیے ہی ہیں نا. وہ کوئی کہ اگر کوئی زیادہ پھول بیچتے تھے تو فلانا. انہوں نے بھٹیوں پہ کام کیا، مزدوریاں کی، اور برف خانہ لگایا، پھر اس کے بعد. لیکن یہ جو حصہ اور ہوس ہے نا کہ وہ جاتی عمرہ بھی جہاں 1.5 مرلے کا، اچھا اس کا دوسرا رخ خوبصورت بھی ہے کہ ان کو اپنا وہ غربت کا زمانہ بھی کہیں انہوں نے ان کے دل کے اندر کہیں محفوظ ہے، جو انہوں نے جاتی عمرہ کے نام سے جاگیر بنائی. لیکن بیسکلی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں کہ جتنا اللہ نے کرم کیا، جتنی انہوں نے چلاکیاں پھرتیاں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اگر یہ جینوئنلی کرتے تو یہ بہت بڑا لیجنڈ
لیکن حرص نے، ہوس نے، اور ایک خاص طرح کا اندازہ لگائے نا ان کی صاحبزادی مائنڈ سیٹ کیا ہے جن دنوں یہ پناما شناما کا کھڑی ہو کے کیا کہہ رہی ہیں حکمران خاندان کے بارے میں. یوں وہی حکمران خاندان کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہاں مغلوں کے نام و نشان مٹ گئے، آٹومنس کے نام و نشان مٹ گئے، صفویوں کے مٹ گئے، زاروں کے مٹ گئے، تو ہم کون ہوں بھائی؟ لیکن نہیں، دماغ اب یہ کو بنتا ہے جس ملک میں پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں بچیاں جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، وہاں جس طرح انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا بیٹے کی شادی کو. بیٹے عزیز ہوتے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ امت کس کی ہو؟ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ نہ کرو چھلکے، پھل کھا کے چھلکے باہر نہ پھینکو، کہ شاید پڑوسی کے جو بچے ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو. یار خدا کا خوف کرو. اچھا ایک بار آپ نے فرمایا، میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی سیرت کی بات، کمال ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ جو بچہ سامنے کھڑا ہے اس کا باپ نہیں ہے تو اپنے بچے کو پیار مت کرو. سبحان اللہ. آپ کی وہ تقریبات ہی نہیں ختم ہونے میں آ رہی. یو آر انسلٹنگ، یو آر ہرٹنگ پیپل. ایوری بڈی نوز دیٹ یو ہیو ٹنز آف منی. اس ملک کے وسائل کو لوٹ مار کر کے، اور باقی کون سی توپ آپ کے باقی جو میاں شریف ان کے جو والد تھے نواز شریف صاحب کے، ان کے جو باقی بھائیوں کی اولادیں ہیں وہ بھی کھاتی پیتی ہیں، کمفرٹیبل ہیں، اچھے کاروباری ہیں، لیکن ایسی لاٹری نہیں نکلی کسی کی. یہ بغیرت ہیں جو آرگیو کرتا ہے، وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ثبوت لا فلاں نہ کرو، تو پاگل ہو تم لوگ. کر رہے ہو پالیٹکس ہول ٹائم جاب ہے. کاروبار میں تو ہوتا ہے کہ کوئی 9 to 5 ہوگا، 9 to 10 ہوگا، سیاست میں نہیں. آپ لوگوں کو جو ضربیں لگی ہیں میاں شریف صاحب کے مرحوم کے جو باقی بھائی تھے ان کی اولادوں کو تو نہیں، آپ ان سے دگنا ترقی کر جاتے، آپ کا تو کچھ سنبھالا نہیں جاتا. اچھا چلو وہ بھی ہے اگر، تو یار تھوڑا ایک آخری میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. رہتا ہے ایک ملول سا چہرہ پڑوس میں، رہتا ہے ایک ملول سا چہرہ پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجئے ڈھولک کی تھاپ کو. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسی بچی ہے جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جس کی شادی نہیں ہو رہی، تو ڈھولک کی تھاپ کو دھیما رکھو. یہ غالباً شکیب جلالی مرحوم کا شعر ہے. مارا